الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اور بحکم سراج السالکین محبوب العارفین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھم کولوی فاروقی دامت برکاتہم عالیہ یہاں پر ہم کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، جو میرے کلام کو سنے، یاد کرے، اس پر عمل کرے اور نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پہنچائے۔ عزیزان محترم، اگر ہم شاد و آباد رہنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، نبی کی غلامی پر، نبی کی محبت پر، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر استقامت چاہتے ہیں، کل بروز قیامت سرکار دو عالم علیہ السلام کے ہاتھوں سے آب کوثر کے جام پینا چاہتے ہیں، آقا علیہ السلام کی شفاعت سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیں اور نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پہنچائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید سے حدود اور تعزیرات کا جو اسلامی تصور ہے اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے،
اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عزیزان محترم، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ صرف چند عقائد اور چند عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ اس میں معاملات اور اخلاق کے بارے میں، جرائم کے ارتکاب کی صورت میں سزاؤں کے بارے میں بھی تعلیمات دی گئی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ سزا کا تصور ہر انسانی معاشرے میں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ جہاں بھی انسان ہوگا وہاں گناہ اور جرم بھی ہو سکتا ہے۔ معصوم صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات بابرکات ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، خواہ وہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، ان سے جرم اور گناہ کا ارتکاب ممکن ہے۔ جب جرم ہوگا تو سزا بھی دی جائے گی، لیکن خود یہ بات کہ جرم کیا ہے اور کیا نہیں، کون سا عمل گناہ ہے اور کون سا عمل گناہ نہیں، اس کے بارے میں ہر معاشرے کا اپنا اپنا پیمانہ ہے، اپنا اپنا معیار ہے، سوچنے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ مثال کے طور پر غیر مسلم معاشرے میں زنا بالرضا کوئی گناہ نہیں، البتہ زنا بالجبر کو وہ گناہ شمار کرتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر زنا کسی بھی صورت میں ہو، خواہ رضا کے ساتھ ہو خواہ جبر کے ساتھ ہو، یہ گناہ ہے۔ پھر یہ کہ کون سے جرم پر کیا سزا دی جائے گی، اسلام نے جرائم اور ان کی سزاؤں کو 3 صورتوں میں تقسیم کیا ہے۔ عزیزان محترم، اس حساب سے جرائم کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ جرائم کی 3 قسمیں۔ جرائم کی جو پہلی قسم ہے، ان کے متعلق ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جن کی سزائیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے متعین فرما دی ہیں، ان سزاؤں میں کسی بھی حاکم، کسی بھی قاضی، کسی بھی جماعت اور کسی بھی معاشرے کو کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں۔ ایسے جرائم جن کی سزا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے مقرر فرما دی ہیں، وہ صرف اور صرف 6 ہیں۔ ان سزاؤں کو حدود کہا جاتا ہے، گویا حدود صرف 6 ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، جن جرائم کی سزائیں ہمیشہ کے لیے متعین کر دی گئی ہیں وہ صرف 6 ہیں۔ نمبر 1 چوری، نمبر 2 ڈاکہ زنی، نمبر 3 قذف یعنی تہمت لگانا، نمبر 4 شراب نوشی، نمبر 5 ارتداد یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر جانا، نمبر 6 زنا۔ تو یہ 6 وہ جرائم ہیں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، یہ حدود ہیں جن کی سزائیں میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود رب ذوالجلال نے مقرر فرما دی ہیں۔ ان سزاؤں کو حدود اللہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ایسے گناہ تھے کہ اگر ان کی سزا متعین نہ کی جاتی تو اندیشہ تھا کہ مجرم جری ہو جاتے اور ان کی دیکھا دیکھی مجرموں کی ایک بڑی کھیپ اور بڑی جماعت تیار ہو جاتی۔ آپ دیکھ رہے ہمارے اس معاشرے میں، اس ترقی یافتہ دور میں جہاں زنا کے مجرموں کو سزا نہیں دی جاتی، ان کے حوصلے اتنے بڑھ جاتے ہیں، ان کے اندر برائی کے جراثیم ایسے سرائیت کر چکے ہیں کہ وہ صرف زنا بالاختیار اور زنا بالرضا پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ زنا بالجبر، بلکہ اس میں ایسے بھی ہیں جو حیوانوں تک کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو نابالغ بچوں اور بچیوں کو اپنی شہوات کا نشانہ بناتے ہیں۔ جب چوروں اور مجرموں کو سزاؤں کا خوف نہیں ہوگا
تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ چوری اور جرم کو ایک پیشے کے طور پر اختیار کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر کتنے ہی بے روزگار آوارہ نوجوان ہیں جو چوروں اور ڈاکوؤں کی عیش و عشرت اور ان کے معیار زندگی کی بلندی اور دولت کی ریل پیل کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں بھی چور اور ڈاکو بننے کے عزائم انگڑیاں لینے لگتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھے اچھے گھرانوں اور بظاہر نیک پس منظر رکھنے والے نوجوان بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی چوری اور ڈکیتی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی چور چکے سے واسطہ پڑے، اگر ایسا ہو جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسے اپنا بزنس سمجھتے ہیں اور چھینا چپٹی کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ جو شخص ان کے حکم کی تعمیل نہ کرے یا ذرا سی تاخیر کرے اسے مجرم اور قابل گردن زنی سمجھتے ہیں۔ لہذا معاشرے میں ان جراثیم کی روک تھام کے لیے اسلام نے سخت قسم کی سزائیں متعین کر دی ہیں اور انہیں ہی حدود کہا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو مدنی انعامات کے عامل بن جائیں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے گاؤں گاؤں، شہر شہر، صوبہ در صوبہ، ملک در ملک سفر کرتے ہیں۔ آپ بھی رائے خدا عز و جل کے مسافر بن جائیں اور نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پہنچائیں۔ عزیزان محترم، جرائم کی جو دوسری قسم ہے جن کی سزا اللہ عز و جل نے متعین فرمائی ہے، لیکن متاثرہ پارٹی اور متاثرہ فرد کو اس میں تبدیلی کا اختیار بھی دیا ہے، جیسے قتل عمد یا کسی کو زخمی کر دینا، کسی کی آنکھ پھوڑ دینا، کسی کا دانت توڑ دینا، کسی کی ناک توڑ دینا، کسی کے چہرے پر زخم لگا دینا۔ یہ جرائم ایسے ہیں ان کی سزا اللہ عز و جل نے متعین فرما دی ہے۔ عزیزان محترم، قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اے غیب کی خبر دینے والے نبی، اے ایمان والو، مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ زخموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم نے ان پر فرض کر دیا تھا جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور زخموں میں مساوات۔ تو عزیزان محترم، اب یہ سزا تو متعین کر دی گئی، لیکن حق دیا مقتول کے ورثاء کو کہ اگر تم چاہو تو قتل کے بدلے میں قتل نہ کرو بلکہ دیت لے لو۔
اور اگر دیت بھی نہیں لیتے، معاف ہی کر دیتے، تو یہ بہت ہی اچھا عمل ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف، آسانی، رحمت اور مہربانی ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا ہر صورت میں جان کے بدلے جان ضروری ہے، بلکہ اگر جان کے بدلے دیت لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات قتل کی ایسی صورتیں ہیں کہ تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ قاتل کی طرف سے ایک ہنگامی اور جذباتی قسم کا عمل تھا، سوچا سمجھا قتل کرنے کا فیصلہ نہ تھا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قاتل کے بچے یتیم ہونے کا خطرہ، جبکہ بچے بھی ہوں چھوٹے، اس کے والدین کے بے سہارا ہونے کا خطرہ، گھر میں کوئی اور ہے نہیں کمانے والا، اس لیے ترغیب دی گئی کہ اگر تم معاف کر دو اپنے بھائی کو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو عزیزان محترم، جرائم کی دوسری قسم وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا تو مقرر فرما دی، لیکن اس میں متاثرہ فریق کو رد و بدل کا اختیار دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، جرائم کی تیسری قسم ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی، فاروقی دامت برکات و مالیہ، اللہ تعالیٰ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، انہیں عمر خضر عطا فرمائے، اور ان کا سایہ رحمت ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے، اور ان کے زیر سایہ رہتے ہوئے ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی دین کا کام کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کہ جرائم کی تیسری قسم ہے۔ جرائم کی جو تیسری قسم ہے، جو تیسری صورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جرم کی کوئی سزا متعین نہیں فرمائی، بلکہ وقت کے حاکم، وقت کے قاضی، وقت کے جج کو اس کی ثوابدید پر چھوڑ دیا کہ زمان اور مکان دیکھ کر، حالات اور اسباب دیکھ کر، منظر اور پس منظر دیکھ کر، جرم اور جرم کی نوعیت دیکھ کر تم جو چاہو سزا تجویز کر سکتے ہو۔ ان سزاؤں کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ کتب فقہ میں لکھا ہے کہ تعزیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قاضی کسی کو برسر مجلس ڈانٹ دے، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے کان کھینچ لے، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو تھپڑ مار دے، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسے برسر عام چند کوڑے لگوا دے، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قاضی مجرم کو قتل کرنے کا حکم دے دے۔ تعزیرات کا باب بڑا وسیع ہے۔ آپ نے دیکھا حدود کے جو 6 جرائم ہیں ان کی سزائیں میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے رب نے اس کی سزا متعین فرما دی ہے۔ اس کے علاوہ عزیزان محترم، ان 6 جرائم کے علاوہ جتنے بھی جرائم ہیں، ظاہر ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں قسم کے جرائم ہو سکتے ہیں۔ ازواجی زندگی کے بارے میں جرائم ہو سکتے ہیں، طلاق کے بارے میں جرائم ہو سکتے ہیں، مالی معاملات کے بارے میں جرائم ہو سکتے ہیں، خرید و فروخت کے جرائم ہو سکتے ہیں، دکان اور مارکیٹ کے جرائم ہو سکتے ہیں، ٹریفک کے جرائم ہو سکتے ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں قسم کے وہ جرائم ہیں جن کی سزا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں فرمائی، بلکہ قاضی، جج اور حاکم کی ثوابدید پر چھوڑ دیا۔ البتہ علماء کرام فرماتے ہیں چونکہ اس زر پرستی، دولت پرستی اور سفارش کے چلن کے دور میں ممکن ہے کہ جج کسی کی چمک دمک سے متاثر ہو جائے، تقلید سفارش سے متاثر ہو جائے،
بڑی قدسی سے متاثر ہو جائے، مشہور خاندان سے متاثر ہو جائے، سیاسی معاملات سے متاثر ہو جائے، لہذا حکومت یہ کر سکتی ہے کہ مختلف جرائم کی سزاؤں کا تعین قاضی کی ثوابدید پر چھوڑنے کے بجائے خود ان کے لیے قانون سازی کر دے، جیسا کہ آج کل ایسا ہی ہوتا ہے۔ مختلف جرائم کے لیے قانون سازی کر دی گئی ہے یا بوقت ضرورت کر دی جاتی ہے، تو یہ 3 قسم کے جرائم ہیں اور ان پر 3 قسم کی سزائیں ہیں۔ نمبر 1 حدود، نمبر 2 قصاص و دیت، اور نمبر 3 تعزیرات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اب ہم مختصراً اس کے حوالے سے کچھ سیکھتے ہیں حدود کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہے چوری۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ہمارے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی دامت برکاتہم عالیہ اپنے مخصوص انداز میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ سزا ہے اس جرم کی جو انہوں نے کیا، اور اللہ عز و جل کی طرف سے لوگوں کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے، اور اللہ عز و جل غالب اور حکمت والا ہے۔ عام طور پر قرآن کا انداز ہے، قرآن کوئی حکم یا کوئی قانون مردوں کے لیے بیان کرتا ہے، عورتیں اس میں خود بخود شامل ہو جاتی ہیں، لیکن جب چوری اور زنا ان 2 جرموں کی سزا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی تو مرد کا ذکر الگ کیا، عورت کا ذکر الگ کیا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید مرد کو تو چوری اور زنا کی سزا ملے گی، لیکن عورت چونکہ کمزور ہے اس لیے اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ عزیزان محترم، اللہ عز و جل نے صراحتاً فرما دیا چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی، فاروقی دامت برکاتہم عالیہ اب فرماتے ہیں کہ جب چوری کا تذکرہ کیا تو پہلے مرد کا تذکرہ کیا، اور جب زنا کا تذکرہ کیا تو پہلے عورت کا تذکرہ کیا اور مرد کا تذکرہ بعد میں کیا، اس لیے کہ چوری چکاری میں عام طور پر مرد ملوث ہوتے ہیں، عورتیں شاد و نادر ہی چوری کرتی ہیں۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری حیات میں ایک عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی، اتفاق سے اس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ فیصلہ کیا گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش تلاش کی گئی۔ یہ بڑے خاندان کی عورت تھی، بڑے پیسے والے لوگ تھے، قبیلے والے چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ سفارش کے لیے حضرت اسامہ بن زید جو حضرت زید کے صاحبزادے ہیں اور سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ عزیزان محترم، حضرت زید سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلام ہیں، اللہ کے محبوب نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے، ان کو اتنی عزت عطا فرمائی۔ پھر حضرت زید سے محبت تھی تو زید کے بیٹے اسامہ سے بھی بے پناہ محبت تھی۔ عزیزان محترم، جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ڈرتے ہوئے جھجکتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، آپ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، غصے کی سرخی چھا گئی۔ آپ نے فرمایا، کیا اللہ کی حدوں میں ایک حد کے بارے میں تم سفارش کر رہے ہو؟ حدود اللہ کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ تم سے پہلے جو قومیں تھی وہ اسی لیے تباہ ہو گئی کہ جب ان کا کوئی کمزور جرم کرتا تھا
اسے سزا دی جاتی تھی، اور جب بڑا اور طاقتور جرم کرتا تھا تو سفارش کے زور پر بچ جاتا تھا۔ اللہ عز و جل کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ تھا اسلام کا قانون عدل اور نظام مساوات اور اس کا عملی نفاذ۔ عزیزان محترم، یہ لوگ بڑے بڑے لوگ جانتے ہیں، مجرم بھی جانتے تھے کہ اگر ہم نے جرم کیا تو ہم پر بھی اسلام کا قانون جاری ہوگا۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ عورتیں شاد و نادر چوری کرتی تھی، مگر آج اس ماڈرن ترقی یافتہ دور میں، تعلیم یافتہ دور میں، جہاں عورت ہر میدان میں مرد کے ساتھ کندھا ملا کر چل رہی ہے، اگر اخبارات کو دیکھیں، میڈیا پر دیکھیں، معلوم ہوتا ہے کہ چوری اور ڈکیتی میں عورت مرد کے ساتھ کندھا ملا کر چل رہی ہے۔ کئی گھروں میں وارداتیں عورتوں کے ذریعے ہوتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، عورت چاہے مرد ہو، چاہے چوری کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر وہ پکڑا جائے تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، جو دوسری حد ہے وہ ہے ڈکیتی اور رہزنی۔ قرآن پاک میں آتا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی سزا جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی چڑھایا جائے یا الٹی جانب سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں یا زمین سے ان کو نکال دیا جائے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہے، لیکن یہ مت سمجھیں کہ اگر دنیا کی سزا ان پر جاری کر دی گئی تو وہ آخرت کی سزا سے بچ جائیں گے، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ عزیزان محترم، رہزنی اور چوری میں کیا فرق ہے؟ چوری میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کا مال خفیہ طریقے سے اڑا لیتا ہے۔ رہزنی میں یہ ہوتا ہے کہ طاقت کے زور پر اسلحے کی نمائش کر کے دوسرے کو دبا کر سینہ زوری کے ساتھ اس کا مال ہتھیا لیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، تو رہزنی کی 4 صورتیں ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ان 4 صورتیں جو مقرر کی گئی ہیں ان کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے۔ نمبر 1، ڈاکوؤں کے کسی گروہ نے طاقت کے زور پر دہشت پھیلائی، کسی کو دبا لیا لیکن نہ مال لوٹ سکے نہ کسی کو قتل کر سکے۔ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو جیل میں رکھا جائے جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ڈاکوؤں نے مال تو لوٹا مگر کسی کو قتل نہیں کیا، اس کی سزا یہ ہے کہ ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ڈاکوؤں نے کسی کو قتل کیا مگر مال نہیں لوٹا۔ اس صورت میں سارے ڈاکوؤں کو چاہے وہ 1 ہوں یا 10 ہوں، قتل ہونے والا 1 ہو یا 2 ہوں، سارے ڈاکوؤں کو اس قتل کے بارے میں قتل کیا جائے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ انہوں نے مال بھی لوٹا، کسی کو قتل بھی کیا۔ اب قاضی کو اختیار ہے، وہ چاہے تو پہلے الٹی جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، اس کے بعد ان کو قتل کر دے یا سولی چڑھا دے، یا ہاتھ پاؤں کاٹے بغیر ہی انہیں سولی چڑھا دیا جائے۔
دونوں کا قاضی کو اختیار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، مدنی انعامات کے عامل بن جائیں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی جو صلاۃ و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، اس کے مدنی قافلے گاؤں گاؤں، شہر شہر، صوبہ در صوبہ، ملک در ملک سفر کرتے ہیں۔ آپ بھی ان مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں، نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پہنچائیں۔ عزیزان محترم، تیسری جو حد ہے قرآن پاک میں جس کو بیان کیا گیا، سورہ نور کی آیت نمبر 5 میں حد قذف یعنی تہمت لگانے کی حد ہے۔ کسی مرد یا کسی عورت پر جھوٹی تہمت لگا دی جائے تو اسلام نے اس کی بھی حد مقرر کی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں، جو لوگ کسی پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں، پھر ان کی کسی بھی معاملے میں کبھی گواہی قبول نہ کی جائے۔ تہمت لگانے والوں کے لیے 2 سزائیں ہیں، ایک تو 80 کوڑے اور دوسرے کسی بھی معاملے میں ان کی کوئی گواہی قبول نہ کی جائے۔ یہاں یہ بات اپنے ذہن میں بھی رکھ لیں اور دل کے مدنی گلدستے میں بھی سجا لیں۔ اگر بالفرض کسی ایک نے یا 2 مردوں نے یا عورتوں نے کسی مرد اور عورت کو خلوت میں تنہائی میں اکٹھے دیکھا، تب بھی انہیں ان پر زنا کی تہمت لگانے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ یہ تہمت لگائیں گے تو ان پر حد قذف جاری ہوگی، اس لیے کہ زنا ثابت ہوتا ہے 4 گواہوں سے۔ جب تک 4 گواہ نہ ہوں اس وقت زنا کا جرم ثابت نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کرم فرمائے۔ دیکھیں 4 گواہ، عینی گواہ، جب تک اپنی آنکھوں سے آئی وٹنس نہ دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ دیوار میں کیل ٹھکی ہوئی ہے، جب تک ان کی گواہی قبول نہ ہوگی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو ڈرا رہا تھا، میں کسی کے بہکانے میں آ گیا تھا۔ آج ہمارے اس معاشرے میں ساس بہو پر، نندے بھاؤجوں پر، ایک بھاوج دوسری بھاوج پر، پڑوسن پر، اور کسی کے مسکرانے پر، کسی کے دیکھنے پر بے حیائی اور فحاشی کی باتیں کر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں صاحب میں تو مذاق کر رہا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب اس پر حد قائم ہو گئی، جب جس پر تہمت لگائی گئی ہے، اگر اس نے قاضی سے مطالبہ کر دیا اور اس پر حد قائم ہو گئی تو اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس سزا سے نہیں بچا سکتی۔ اس کو 80 کوڑے لگیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادہ ہو جائے گا۔ اس لئے عزیزان محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ یہ زبان ایک چھوٹی سی جسامت ہے اس کی،
لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے، اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کیجئے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ کہ تم مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک دو داڑوں کے درمیان جو زبان ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دو رانوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے، تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیں یہاں نماز کے لیے نہیں، روزے کے لیے نہیں، زکوٰۃ کے لیے نہیں، صدقہ و خیرات کے لیے نہیں، حج کے لیے نہیں، صرف دو ایسے عمل، ایک زبان کی حفاظت، ایک شرمگاہ کی حفاظت، فرمایا تم ان دونوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں اللہ کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں اور بھولی بھالی اسلامی بہنوں، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، زبان کی حفاظت کیجئے، یاد رکھ لیجئے، لمبی نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، عمرے کرنا، واقعی یہ اللہ اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اعمال ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے کسی پر تہمت لگانا، کسی کے متعلق زبان سے اس قسم کے الفاظ ادا کرنا کہ کسی کی دل آزاری ہو، کسی پاک دامن مرد یا کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانے کی جسارت نہ کی جائے، ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بن جائیں۔ اللہ تعالی محبوب کے صدقے سے ہمیں آفات اللسان یعنی زبان کی آفتوں سے بچنے میں ہماری غیب سے مدد فرمائے اور پچھلی خطاؤں کو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، چوتھی حدیث شراب کے متعلق قرآن پاک میں آتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، پانسے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ رجس ہیں، شیطانی عمل ہیں، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، چوتھی حد شراب نوشی کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حرمت کا ذکر کیا، لیکن اس کی سزا کا ذکر نہیں کیا۔ البتہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اس پر اجماع ہو گیا کہ جو شراب نوشی کرے گا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، پانچویں جو حد ہے وہ ہے ارتداد، کہ کوئی شخص دین اسلام سے پھر جائے تو وہ کس سزا کا مستحق ہوگا؟ دیکھیے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی شخص کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کیا جائے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر جائز نہیں، لیکن اسلام یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان سے پھر جائے۔ ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنے دین کو تبدیل کرے اس کو قتل کر دو۔ عزیزان محترم، تو جو مرتد ہو جائے اس کے لیے بھی حد مقرر کر دی گئی کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ چھٹی حد جو ہے وہ ہے زنا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ جو عورتیں بدکاری کا ارتکاب کریں اپنے میں سے 4 گواہ ان پر بنا لیں، اگر وہ گواہی دیں تو پھر ان کو گھر میں بند کر دیں یہاں تک کہ انہیں وہی موت آ جائے یا اللہ عز و جل ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام پر ایک دفعہ نزول وحی کی کیفیت ظاہر ہونا شروع ہوئی، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، سردی میں بھی جبین اطہر پر پسینے کی بوندیں اور جسم پر خوبصورت سی کپ کپی طاری ہو گئی، جسم کا وزن بہت زیادہ ہونے لگا۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو میرے آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے لے لو، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ بدکاری کرنے والوں کے لیے کوئی راستہ نکالوں گا تو اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ نکال دیا۔ وہ راستہ یہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ بدکاری کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے، یعنی اسے سنسار کر دیا جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی، فاروقی دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور ان کا سایہ رحمت تادیر ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، ہو سکے اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں۔ آپ زمانے کے ولی ہیں، خاندان قادریہ و نقشبندیہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلی مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اطہر میں سے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد اللہ الپوری علیہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں۔ عزیزان محترم، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، جو زمانے کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ولایت کا تاج پہنایا ہے، الحمدللہ کہتے ہیں بادشاہوں کا کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ہو سکے تو اس کلام کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے اسلام صرف سزاؤں کے اجرا پر زور نہیں دیتا، سزا تو آخری حد ہے۔ سزا نافذ کرنے سے پہلے اور سزا تک پہنچنے سے پہلے اسلام ایسے احکام اور کڑی شرائط لگاتا ہے جو خیر کے دروازے کھولتی ہے، شر کے دروازے بند کرتی ہے۔ مثلا آپ زنا کی سزا کو لے لیجئے، اسلام نے سب سے پہلے عورت کو پردے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے غیب کی خبر دینے والے نبی، حکم فرما دیجئے اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں کو کہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں۔ پردہ عورت کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہے۔ پردہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ دوسرا حکم دیا پہلے مردوں کو اور پھر عورتوں کو، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عزیزان محترم، تیسرا حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں میں رہا کرو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کرو، بلا ضرورت، بلا مجبوری، محض پارٹیوں میں شرکت کے لیے، محض محفلیں اٹینڈ کرنے کے لیے
محض شاپنگ کا شوق پورا کرنے کے لیے، محض بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے گھروں سے نہ نکلا کرو۔ تمہارے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ تمہارا گھر ہے۔ چوتھا حکم دیا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت کی طرح بن سور کر گھر سے نہ نکلا کرو۔ زمانہ جاہلیت کی طرح بن سور کر مردوں کو متوجہ کرنے کے لیے گھر سے باہر مت نکلو۔ عزیزان محترم، میں یہاں پر کہنے پر مجبور ہوں، جہاں عورت کو بننا سورنا چاہیے وہاں تو میلی کچیلی رہتی ہے، جہاں سادگی کے ساتھ جانا چاہیے وہاں بن سور کر جاتی ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ عورت گھر کے اندر اپنے شوہر کے لیے صاف ستھری رہے، بن سور کر رہے، زیبائش اور آرائش کے ساتھ رہے، اچھے لباس میں رہے، زیور پہن کر رہے، اور باہر نکلے تو سادگی کے ساتھ خوشبو بھی ایسی تیز نہ لگائے جو غیر مردوں کو اس کی طرف متوجہ کرے۔ لیکن ہو رہا ہے اس کے برعکس، گھر میں میلی کچیلی اور باہر نکلے تو بن سور کر۔ عزیزان محترم، پانچواں حکم اسلام نے عورتوں کو یہ دیا کہ دیکھو، جب غیر محرم سے بات کرو تو نزاکت والے انداز میں، لوچدار لہجے میں گفتگو نہ کیا کرو۔ سورہ احزاب میں ہے، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، نزاکت والے انداز میں، لوچدار لہجے میں غیر محرم مردوں کے ساتھ بات نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو جس کے ساتھ تم اس انداز میں گفتگو کرو اس کے دل میں بیماری کے جراثیم پیدا ہو جائیں، اس کے دل میں تمہارے لیے برائی کا منصوبہ پیدا ہو جائے۔ یہ خطاب کن سے ہے؟ عام عورتوں سے نہیں۔ عزیزان محترم، یہ خطاب ازواج مطہرات سے ہے۔ ہاں، ان سے بات کرنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ ازواج مطہرات کون تھی؟ صحابہ کرام اور پوری امت کی روحانی مائیں۔ اور صحابہ کون تھے؟ ازواج مطہرات کے روحانی بیٹے۔ اللہ عز و جل ماؤں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے روحانی ماؤں، اپنے روحانی بیٹوں کے ساتھ نزاکت والے انداز میں بات نہ کرنا، کہیں شیطان ان کے دل میں برائی کا وسوسہ نہ پیدا کر دے۔ برائی کی دیمک سے کھوکھلا ہونے والے آج کے اس معاشرے میں عورت کا یہ انداز اور بھی زیادہ فتنے کا سبب بن سکتا ہے۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا، سزا کا معاملہ تو بہت دور ہے، اس سے پہلے یہ مراحل ہیں کہ شرکا، شرک کا، زنا کا، بدکاری کا دروازہ بند کرنے کے لیے عورت کو حکم دیا پردے کا۔ یعنی اگر زنا سے بچنا چاہتے ہیں، بدکاری سے بچنا چاہتے ہیں تو عورت کو حکم دیا کہ وہ پردے میں رہے، نظریں جھکانے کا حکم دیا، گھر میں رہنے کا حکم دیا، بن سور کر باہر نہ نکلنے کا حکم دیا، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ جب غیر محرم کے ساتھ گفتگو ہو تو نزاکت والے لہجے میں گفتگو نہ ہو۔ مردوں کو کیا حکم دیا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کو حکم دے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے، اپنے اندر قوت محسوس کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ اس سے نظروں کی حفاظت اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی۔ سنن نسائی میں ہے کتاب النکاح۔ عزیزان محترم، پھر نکاح کے معاملے کو شریعت نے اور آسان کر دیا۔ بارات کی ضرورت نہیں، جہیز کی ضرورت نہیں، نہ ڈھول دھماکوں کی ضرورت، نہ نمود و نمائش کی ضرورت، یہاں تک کہ قاضی اور نکاح خواں کی بھی ضرورت نہیں۔ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول سے نکاح ہو سکتا ہے۔ پھر مرد کو یہ بھی اجازت دی گئی کہ اگر تمہاری شہوت ایک عورت سے پوری نہیں ہوتی تو 2 نکاح کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ عزیزان محترم، جو فیملی میٹر تھا آج ہم نے اس کو پبلک میٹر کر دیا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہر کام الٹا ہے۔ ہمارے ہاں جو کام
شریعت مصطفیٰ نے خاندان میں رکھا تھا اس کو ہم نے پبلک میں کر دیا، اور جو پبلک میٹر ہوتا ہے اس کو ہم فیملی میٹر کے طور پر کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ سب آسانیاں کیوں ہیں؟ یہ سد باب کیوں ہو رہا ہے؟ بدکاری اور زنا سے روکنے کے یہ اسباب ہیں۔ جو شخص زنا کا ارتکاب کرتا ہے وہ صرف ایک حکم کو پامال نہیں کرتا بلکہ کئی حکموں کی حرمت پامال کر کے وہ بدکاری تک پہنچتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمارے لیے کس قدر آسانیاں رکھی ہیں۔ ایک کاش شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم علم حاصل کریں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، شبہات کی وجہ سے حدود کو ساقط کر دو۔ اگر مظلم کے بچاؤ کی کوئی صورت ہو تو اس کو اختیار کرو، کیونکہ امام کا معاف کرنے میں غلطی کرنا سزا دینے میں غلطی کرنے سے بہتر ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اسلام نے حدود کے معاملے میں مجرم کو بچانے کی کوشش کی ہے، پھنسانے کی کوشش نہیں کی۔ ایسا نہیں کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جرم ثابت کیا جائے پھر مجرم پر حد جاری کی جائے، بلکہ کوشش یہ کی گئی کہ کسی طریقے سے اس کی بے گناہی ثابت ہو جائے اور اس کو آزاد کر دیا جائے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اب ذرا غور کیجئے گا اور اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس ایک صاحب جن کا نام معاذ بن مالک تھا، وہ آتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیں۔ ارے کیا معاشرہ تیار کیا تھا میرے آقا نے، کیا سوسائٹی بنائی تھی، کیا لوگ بنائے تھے۔ آج لوگ 100 قتل کر کے بھی اپنے جرم کا اقرار نہیں کرتے۔ ادھر یہ حالت ہے کہ جرم ہو گیا فوراً عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیں، میں ناپاک ہو گیا ہوں۔ دائیں طرف سے آئے، بائیں طرف سے آئے، آگے سے آئے، پیچھے سے آئے، میرے آقا نے فرمایا شاید تم نے ایسے ہی چھیڑ چھاڑ کیا ہو، بوس و کنار کیا ہو، اس لیے کہ زنا ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے، پاؤں سے بھی ہوتا ہے، زنا نظروں سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو دیکھو کہیں معاذ بن مالک دیوانہ تو نہیں ہے، یہ پاگل تو نہیں ہے، کہیں اس نے شراب تو نہیں پی، کہیں نشے میں تو ایسی باتیں نہیں کر رہا۔ تحقیق کی گئی، ثابت ہوا دیوانہ بھی نہیں ہے، نشے میں بھی نہیں ہے۔ اب سزا جاری کر دی گئی۔ غور کیجئے، مجرم کو سزا سے بچانے کی کتنی بھرپور کوشش کی گئی ہے، کبھی اس سے اعراض کر کے اس کی بات پر توجہ نہیں دی جا رہی۔ عزیزان محترم، کبھی اس کے ہوش و حواس کی تحقیق کی جا رہی ہے اور سزا جاری ہو رہی ہے۔ ان تمام مراحل کی تکمیل کے بعد مجرم کو بچانے کی پوری کوشش کی گئی، مکمل تحقیق کے بعد حد جاری کی گئی۔ بعض روایت میں آتا ہے ایک شخص نے جب اس پر سزا جاری کی گئی اس کے جسم سے خون نکلا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اس شخص کے بارے میں کچھ سخت الفاظ نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ آپ نے فرمایا خالد اسے برا بلا مت کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے سارے گناہ گاروں میں اسے تقسیم کر دیا جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ ایک شخص پر حد جاری کی گئی ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی توبہ ایسی ہے اے خالد کہ اگر اس کی توبہ مدینے کے گناہ گاروں میں تقسیم کر دی جائے تو وہ سب کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ ارے کیا میرے آقا نے سوسائٹی قائم کی تھی، کیا لوگوں کی دینی تربیت تھی، کیا ان کا مدنی ذہن بنایا تھا۔ اے کاش آج ہمارا یہ معاشرہ بھی اسلامی معاشرہ ہو جائے، ہمارے ہاں بھی اسلامی قانون کا نفاذ ہو جائے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہو، مقام مصطفیٰ کا تحفظ ہو، اور یہاں کا بچہ سنتوں کا دیوانہ بن جائے۔ عہد نبوی میں ایک شخص کا چور کا ہاتھ کاٹا گیا،
ہاتھ ادھر پڑا ہے، چور ادھر کھڑا ہے، چور اپنے ہاتھ سے مخاطب ہے، کہتا ہے اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ جس نے تیرے جیسے ہاتھ سے مجھے نجات دی۔ تو چوری کرنے والا ہاتھ تھا، میرے ساتھ لگا رہتا، مجھے دوزخ میں لے جاتا۔ میرے رب کا شکر ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ سے نجات دے دی۔ ہے کوئی مجرم جس پر سزا جاری کی جائے آج کے دور میں اور وہ یوں کہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں آخرت کے عذاب سے بچ گیا؟ عزیزان محترم، بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اگر چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو ہر طرف ہاتھ کٹے لوگ نظر آئیں گے، لولے لوگ نظر آئیں گے۔ یہ بات اس معاشرے کے لوگ کہہ سکتے ہیں جو معاشرہ چوروں کا معاشرہ ہو، ہر طرف چور ہی چور، کوئی چھوٹا چور، کوئی بڑا چور، کوئی خاک پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے چوروں کے معاشرے کا خیال یہ ہے کہ اگر ہاتھ کاٹے گئے تو ہر طرف گویا ہتھ کٹے لوگ دکھائی دیں گے۔ عزیزان محترم، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر چاروں صوبوں میں سے 4 چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ملک کو امن اور سکون مل جائے۔ یہ بہت سستا سودا ہے۔ اگر 4 ہاتھ کٹ کر 15 کروڑ انسان محفوظ ہو جائیں تو یہ سودا اتنا مہنگا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، یہاں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، اسلام میں مجرموں کو اہمیت نہیں ہے، معاشرے کو اہمیت ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری دینی تربیت نہیں، ہم نیکی کی راہ سے دور ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم مجرموں کو اہمیت دینا چاہتے ہیں۔ آج کل اخبارات میں پورے صفحے کے اشتہارات آ رہے ہیں حدود آرڈیننس کے بارے میں، بڑے بڑے مذاکرے اور مباحثے ہوتے ہیں، حالانکہ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ بجٹ پر بحث کی جاتی، میں جرائم کثرت سے ہو رہے ہیں اس پر بحث کی جاتی، ملک کی صنعتیں، ملک کی جائیدادیں، کوڑیوں کے بھاؤ، بلڈر مافیا کو فروخت کی جا رہی ہیں، اس پر بحث کی جاتی، لیکن ضرورت پڑ گئی حدود آرڈیننس پر بحث کرنے کی۔ اللہ اکبر، عورت کو مظلوم بنا کر پیش کیا، حدود میں ترمیم کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہماری این جی اوز اور ظالم وڈیروں اور جاگیرداروں کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ ان کے خلاف آج تک نے کوئی اشتہار نہیں دیکھا۔ جو ظالم جاگیردار اور وڈیرے بعض بے سہارا غریب بچیوں کو برسر عام عزت لوٹ لیتے ہیں، ایسے واقعات بھی پیش آئے۔ ہم نے اخبارات خبریں پڑھی، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو ننگا کر کے بازاروں اور گلیوں میں سرے بازار پھرایا گیا۔ کیا اس پر بحث کی ضرورت نہیں تھی؟ عزیزان محترم، مجرموں کو سے ہمدردی ہے، کاش مظلوموں سے ہمدردی ہوتی، چوروں سے ہمدردی ہے، کاش لٹنے والوں سے ہمدردی ہوتی۔ ارے اس بوڑھے باپ سے ہمیں ہمدردی ہونی چاہیے جس کی نوجوان بیٹی کی آبرو اس کے سامنے لوٹ لی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ گھر کا صفایا بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو معاذ اللہ تعالیٰ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہمارا معاشرہ مجرموں کا حمایتی معاشرہ بن گیا ہے۔ کاروکاری کے نام پر 20 قتل ہو جائیں اس کی پرواہ نہیں، رجم میں 1 کا قتل ہو جائے اس پر شور مچایا جاتا ہے، قبائلی انتقام میں 20 قتل ہو جائیں اس کی پرواہ نہیں، قصاص کے بدلے میں 1 کو قتل کیا جائے اس کے خلاف آواز اٹھتی ہے۔ عزیزان محترم، میں یہاں پر تحفظ خواتین بل، یہ نیا بل بنایا، قومی اسمبلی سے اس کو پاس کیا گیا۔ یہ کیا بل ہے؟ یہ اسلام سے متصادم نظریہ ہے۔ عزیزان محترم، اس پر خوب میڈیا پر بحث کرائی گئی اور کوشش کی گئی ایسے لوگوں کو مذاکرے میں لایا جائے جو مادر پدر آزاد ہیں، بہر صورت وہ حدود اللہ سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں، سادہ لو عوام کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے بعد اسے قومی اسمبلی سے منظور کرا لیا گیا۔ عزیزان محترم، میں اس کے حوالے سے 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کاش اس کو آپ اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اسلام نے زنا کی جو حد مقرر کی ہے وہ زنا بالرضا اور زنا بالجبر دونوں کے لیے ہے، لیکن اس بل میں
دونوں میں فرق کرتے ہوئے زنا بالجبر کی شرعی سزا بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ جب سوال ہی کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو جواب دیا جاتا ہے کہ ہم نے عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے ایسا کیا۔ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جب کسی عورت کے ساتھ زنا بالجبر کیا جاتا، وہ مرد کے خلاف مقدمہ درج کروانے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی تو عدالت اس سے 4 گواہوں کا مطالبہ کرتی تھی۔ جب وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکتی تو الٹا اسی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ عزیزان محترم، لیکن جو ہمارے وفاقی شرعی عدالت کے جو جج صاحبان ہیں، علامہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ جو اکابر اہل سنت کے جو بڑے بڑے چیف جسٹس ہیں، ان کے کہنے کے مطابق ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ حدود آرڈیننس کے تحت جتنے بھی مقدمات براہ راست انہوں نے سماعت کیے، وہ فرماتے ہیں کہ اتنے طویل عرصے میں ہمارے علم میں ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں آیا۔ عزیزان محترم، دوسری بات جو سب سے خطرناک ہے وہ یہ کہ اب تک زنا ایک قابل دست اندازی پولیس جرم تھا، لیکن موجودہ بل میں اسے ناقابل دست اندازی پولیس جرم قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ اس جرم کی FIR اب تھانے میں درج نہیں کرائی جا سکتی، بلکہ اس کی شکایت اگر کرنی ہے تو عدالت جانا پڑے گا۔ 2 عینی گواہ ساتھ ہوں گے جن کا حلفی بیان عدالت قلم بند کرے گی۔ اس کے بعد عدالت کو اختیار ہے کہ وہ مزید کارروائی کے لیے ملزم کو سمن جاری کرے یا پھر اسی وقت مقدمہ خارج کر دے۔ اب اندازہ لگائیے کہ فحاشی کے جرم کو ثابت کرنا اتنا دشوار ہو گیا ہے کہ اس کے تحت کسی کو سزا دینا عملاً بہت مشکل ہے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں حدود اور تعزیرات کا اسلامی تصور آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ بیان الحمدللہ معلوماتی بیان ہے، علمی بیان ہے۔ ہو سکے تو اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں، بار بار سنیں۔ الحمدللہ ہر جمعے کو جامع محمدی مسجد درود و سلام علی، محمدی مسجد افندی گلی، کھائی روڈ، حیدرآباد، سندھ، پاکستان میں درود و سلام کی پاکستان میں سب سے بڑی محفل ہوتی ہے۔ اس درود و سلام کی محفل میں جہاں درود و سلام کا تحفہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہیں پر الحمدللہ عز و جل لنگر مصطفیٰ میں جہاں بسکٹ، شربت اور وہیں پر یہ جو بیانات کے CDR ہیں جو اس وقت بیان ہوا ہے، الحمدللہ وہ بیان اور جیسے بہت سارے بیانات لنگر مصطفیٰ میں تقسیم کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں گھر میں بیٹھ کر بار بار ان کو سنیں، اپنے گھر میں دینی محافل کو قائم کریں، اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں۔ اللہ کرے ہمارے نوجوان نسل، چاہے وہ مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں یا ہمارے بیٹے ہوں، ہمارے بھائی ہوں، الحمدللہ ان کی دینی تربیت ہو اور ہمارا معاشرہ اسلامی فلاحی معاشرہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے نبی کے غلاموں میں شامل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اہل و عیال کی سلامتی کے ساتھ، دین دنیا آخرت کی خیرات و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔